فلم 92 میں ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افزا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آغا جی گل کا شمار ہماری فلمی دنیا کے معماروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جو کوششیں کی ان کا لفظوں میں بیان ممکن نہیں۔ بنیادی طور پر وہ فلم ایگزیبیٹر اور ڈسٹریبیوٹر تھے۔ وہ 1937 میں فلمی دنیا سے منسلک ہوئے۔ فلمی کاروبار میں فلم سازی کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن اور ایگزیبیشن کے شعبے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹر فلم ساز سے فلم خریدنے کے بعد ایگزیبیٹرز کو فراہم کرتا ہے جو سنیما گھروں میں اس کی نمائش کا اہتمام کرتا ہے۔ یوں فلمی کاروبار کو پروڈیوسر، ڈسٹریبیوٹر اور ایگزیبیٹر کی مثلث ہی آگے بڑھاتی ہے۔ فلم کی کامیابی کا فائدہ اور ناکامی کا نقصان تینوں اٹھاتے ہیں، تاہم ایگزیبیٹر کو زیادہ فائدہ اور نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آغا جی گل کو بچپن ہی سے فلموں سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ جب انہوں نے فلمی کاروبار میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے پشاور میں ایک سینما گھر ہفتہ وار کرایہ پر لیا، جہاں وہ تھرڈ پارٹی کے طور پر فلموں کی نمائش کرنے لگے۔ جلد ہی ہندوستان کے فلمی کاروبار کرنے والے ممتاز افراد سے ان کے اچھے مراسم قائم ہو گئے۔ اکثر وہ کریڈٹ پر فلمیں حاصل کرنے لگے۔ نئی دہلی کی جگت ٹاکیز کے جگت نارائن نے کئی بار انہیں کریڈٹ پر فلمیں سپلائی کی۔ اس کاروبار میں آغا جی گل کو جیسے ہی اچھی خاصی رقم حاصل ہوئی تو انہوں نے 1940 کی دہائی میں اپنا ذاتی سینما فردوس سینما کے نام سے تعمیر کر لیا۔ بعد ازاں وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ایورنیو پکچرز کے نام سے فلم سازی اور تقسیم کاری کے لیے ایک ادارہ قائم کیا۔ آغا جی گل نے تمام تر توجہ ہندوستان کی فلموں کی تقسیم کاری کے کاروبار پر مرکوز کر دی، جس کی وجہ سے ان کے ادارے کو ممتاز فلمی ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ چند سال بعد ہی ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد آغا جی گل نے لاہور کی فلمی دنیا کو آباد کرنے کے لیے عملی جدوجہد شروع کی۔ اگرچہ ڈھاکہ میں بھی مختصر سی فلمی دنیا تھی، مگر اس کے مقابلے میں لاہور کے فلم نگر کو بہترین فلمیں تخلیق کرنے کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل تھی۔ دوسرا، یہاں اردو اور پنجابی فلمیں تخلیق کرنے کے لیے سازگار ماحول میسر تھا۔ کاروباری اعتبار سے ان فلموں کا سب سے بڑا سرکٹ مغربی پاکستان میں تھا۔ شاہدہ اور تیری یاد پاکستان کی فلم نگری کی ابتدائی فلمیں تھیں۔ آغا جی گل نے فلم سازی کے لیے سازگار حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی ذاتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں مندری کے نام سے پنجابی زبان میں پہلی فلم بنا ڈالی، جو شمار کے اعتبار سے پاکستان میں تیار ہونے والی 7ویں فلم تھی۔ مندری کو 1950 میں ریلیز کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ آغا جی گل نے بلقیس اختر سے 1940 میں شادی کی، جن کے وطن سے 3 بیٹے ریاض گل، فیاض گل، اعزاز گل اور ایک بیٹی فریدہ ہارون پیدا ہوئے۔ بلقیس اختر خالصتاً ایک گھریلو خاتون تھی۔ انہیں فلموں اور فلمی سرگرمیوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ پشاور اور اسلام آباد میں گزارا۔ آغا جی گل 19 فروری 1913 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ 1940 میں بلقیس اختر سے شادی کے وقت ان کی عمر 27 برس تھی، جبکہ بلقیس اختر 17 سال کی تھی۔ آغا گل کے والد کرنل غلام محمد افغان بادشاہ کے معالج تھے۔ وہ بیٹے کی بارات جلوس کی شکل میں لے کر گئے۔ قیام پاکستان کے بعد آغا جی گل نے اپنی تمام تر توجہ پاکستان کی فلمی دنیا کی ترقی اور کاروبار پر مرکوز کر دی تھی، اس لیے وہ اکثر پاکستان میں جدید فلم اسٹوڈیو تعمیر کرنے کے تانے بانے بننے لگے۔
ان کے خیال میں پاکستان میں فلموں اور فلمی کاروبار کی ترقی کے لیے ایک ایسے فلم اسٹوڈیو کا قیام انتہائی ضروری تھا جہاں پر فلم سازی کے حوالے سے تمام جدید ساز و سامان سمیت ٹیکنالوجی بھی میسر ہو۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب ان کا یہ خواب تعبیر پانے لگا۔ 1956 میں جن دنوں وہ فلم لخت جگر بنا رہے تھے، انہوں نے ملتان روڈ لاہور پر ایورنیو اسٹوڈیو کے نام سے کئی ایکڑ رقبہ پر محیط ایک نیا فلم اسٹوڈیو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ آغا گل نے پاکستان میں اپنے 33 سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً 34 فلمیں تخلیق کیں، جن میں 22 اردو، 10 پنجابی اور 2 پشتو زبان میں تھیں۔ ان میں 10 رنگین اور 24 بلیک اینڈ وائٹ تھیں۔ ان کا قائم کردہ فلم اسٹوڈیو آج بھی موجود ہے۔ آغا جی گل کی فلموں میں قاتل، دلہ بھٹی، نائلہ، باغی سردار، سلام محبت، سردار، ایک تیرا سہارا، ڈاچی، نغمہ دل، عذرا اور لو سٹوری بڑی اور کامیاب فلمیں تھیں۔ آغا جی گل فطرتاً حلیم طبیعت کے مالک تھے، تاہم کام کے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کارکردگی پر یقین رکھتے تھے، تاہم روپے پیسے کے معاملے میں ذرا کنجوس واقع ہوئے تھے۔ اکثر فلم پر اس کی ضرورت کے مطابق پیسہ خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ فلم زرینہ بھی ان کی کنجوسیوں کی نظر ہوئی تھی، تاہم اس عادت کے باوجود انہوں نے شاہکار فلمیں تخلیق کیں۔ فلم زرینہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس کے ہدایت کار آغا حسینی تھے۔ جن دنوں یہ فلم بن رہی تھی، آغا حسینی فلم کا یونٹ لے کر لاہور کے نواب مولن وال کے قریب روہی نالے یعنی بڑے برساتی نالے کی لوکیشن پر آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے پہنچے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ ویران و بیاباں ہوتا تھا، گرمی کا موسم تھا اور شوٹنگ کے روز گرمی بھی انتہا کی تھی۔ قریب کوئی سایہ دار شجر بھی نہ تھا۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں یوسف خان اور حبیب سمیت دیگر اداکاروں کا کام فلم بند کیا جانا تھا۔ انہیں چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں شوٹنگ کرنا محال نظر آ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے آغا حسینی کو شوٹنگ ملتوی کرنے کے لیے کہا، مگر وہ آغا جی گل کی سخت گیری کی وجہ سے راضی نہ ہوئے، جس پر یوسف خان اور حبیب نے شوٹنگ نہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور ایک اعتبار والے کو چونگ سے بھنگ ملے پکوڑے اور چائے تیار کروا کر لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ یوسف خان حبیب کے علاوہ پورے یونٹ نے بھنگ ملے پکوڑے چائے کے ساتھ کھائے۔ کچھ دیر بعد بھنگ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور آغا حسینی سمیت سب نشہ میں جھومنے لگے۔ یوسف خان اور حبیب منصوبہ کے تحت چپکے سے چونگ آ گئے اور شام تک وہاں آرام کیا۔ شام کو جب وہ لوکیشن پر دوبارہ پہنچے تو یونٹ کے لوگ نشہ اترنے پر خود کو سنبھال رہے تھے۔ اس روز آغا حسینی شوٹنگ مکمل نہ کر سکے۔ واپسی پر جب آغا جی گل کو کام مکمل نہ ہونے کے بارے میں علم ہوا تو وہ آغا حسینی پر بہت برہم ہوئے کہ وہ یونٹ سے کام نہیں لے سکے۔ وہ عمر کے آخری حصہ میں بھی عملی طور پر فلمی کاروبار اور سرگرمیوں سے منسلک رہے۔ وہ رائل پارک لاہور میں واقع اپنے ڈسٹریبیوشن آفس میں باقاعدگی سے آتے جاتے۔ ان دنوں مجھے فلمی کاروبار کی زبوں حالی کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو کرنے کا بھی اتفاق ہوا، جو لاہور سے شائع ہونے والے ایک اخبار میں شائع ہوا۔ انتقال سے 2 سال قبل انہیں کینسر کے مرض کی تشخیص ہوئی۔ جب مرض بڑھا تو وہ علاج کی غرض سے لندن چلے گئے، لیکن مرض میں افاقہ نہ ہوا اور 8 ستمبر 1983 کو لندن میں انتقال کر گئے۔